السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ومصلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، معرکہ حق و باطل کا یہ 7واں حلقہ ہے۔ اس میں روشن خیال کتاب و سنت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ایک بات ہم پیش کریں گے، اور کتاب کی روشنی میں یعنی قرآن کی روشنی میں اور اسی کی کسوٹی پر اس کو پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہتے ہیں لوگ، ذرا دیکھیے۔ ان کا کہنا ہے لسنا ملزمین بآراء الصحابہ والتابعین والقرون الوسطیٰ۔ ہم صحابہ، تابعین اور قرون وسطیٰ کے خیالات اور ان کے آراء و نظریات کے پابند نہیں ہیں۔ یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم صحابہ اور تابعین کو، سلف صالحین کو نمونہ بنائیں۔ ہم منمانی جو چاہیں گے قرآن کی آیت کا معنی نکالیں گے، اور جس طرح سے چاہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے اوپر ہم تطبیق دیں گے۔ اس تعلق سے یعنی کتاب و سنت کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر ہم صحابہ کو نمونہ نہیں سمجھتے ہیں۔ گویا کہ یہ متنوع قسم کے لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ذرا دیکھیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ یہ لوگ پیچھے آنے والے لوگ، اگر تم ایمان لائے جیسا وہ ایمان لائے، صحابہ جس طرح سے ایمان لائے، اگر تم اس طرح سے ایمان لائے تو ہدایت پائیں۔ کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ سب لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اے سلف صالحین، جس طرح سے تم ایمان لائے، جو برجستہ اس کے مخاطب ہیں، بعد میں آنے والے اگر تمہاری طرح سے ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پائیں۔ کیا مطلب؟ گویا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ کسی آیت کا صحیح معنی اور کسی حدیث کو صحیح روپ میں عملی جامہ پہنانا اگر ہے تو صحابہ کرام کے عمل کو ہم اور آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی کہیں کتاب و سنت پر یوں ہی عمل کر لیں گے اور صحابہ کرام کے عمل کو ہم پشت پشت ڈالتے ہیں، تو کبھی اس سلفی منہج اور صحیح اہل حدیث کو کبھی نہیں بن سکتا ہے، اور صحیح سنی کبھی نہیں بن سکتا ہے، باقی دنیا کا کچھ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے نشان نہیں کر دی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم جیسا وہ بعد میں آنے والے ایمان لائے، فقط اهْتَدَوْا، تو ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ موڑیں اس سے، اس طریقۂ کار سے، تو وہ صریح اختلاف میں ہے، گمراہی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے صراحت کر دی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 کے اندر یہ موجود ہے۔ یہاں ہماری طرف سے ایک نقطہ ہے، بلکہ ملاحظہ کہہ لیجیے، بات بالکل واضح ہے کہ کتاب و سنت کا عملی نمونہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا کردار ہے۔ اگر ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے تو صحابہ کرام کے کردار کو دیکھنا ہے۔ بصورت دیگر اپنے طور پر دنیا کا ہر مسلمان کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب اس کا عملی کردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف ہوتا ہے تو پھر دعوے کی حقیقت سے پردہ اٹھ جاتا ہے کہ وہ کس قدر قرآن پر عمل کرنے والا ہے، کس قدر حدیث پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر اہل بدعت و خرافات کی باتوں کی طرف اگر ہم جائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور کتاب و سنت سے دلیل نکال کر کے دکھلاتے ہیں، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ نبی غیب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں ان کو بتانے میں، رسالت کو پہنچانے میں بخالت سے کام نہیں لیتا ہے۔ شرح صدر کے ساتھ جو کچھ امانت اللہ سونپتا ہے وہ اللہ کے بندے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ اسی آیت کو لے کر کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی غیب کی بات کو بتانے میں نبی بخالت سے کام نہیں لیتے ہیں، گویا کہ ہمارے نبی غیب جانتے تھے۔ کیا اس آیت کا یہ معنی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، کسی صحابی نے یہ معنی نکالا ہے؟ اگر یہ معنی نکالا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب واقعات ہوئے اس کی روشنی میں صحابہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے؟ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں آئے وعدہ کرنے کے باوجود، اور جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا پر آپ نہیں آئے، تو آپ نے کہا کیونکہ آپ کے گھر میں کتا تھا۔ لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ کلب مسورۃ، فرشتے اس گھر میں، کسی ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو بلا ضرورت، یا کوئی کتا ہو، اس کو بھی آپ بلا ضرورت کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ کے گھر میں کتا تھا تو ہم کیوں آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے گھر میں کتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا، جبریل امین نے کہا جا کر دیکھیے آپ چارپائی کے نیچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جلو الکلب، کتے کا بچہ چارپائی کے نیچے تھا اور مرا ہوا تھا۔ ایک تو یہاں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چارپائی کے نیچے کی خبر نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے، کیا یا عائشہ تو متی دخل ھذا، عائشہ یہ کتے کا بچہ گھر میں کب داخل ہوا؟ اب اگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ ہوتا، جیسے اس قرآن کی آیت سے لوگوں نے نکال لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی، اے نبی میں تو غیب نہیں جانتی، آپ تو غیب جانتے ہیں، آپ کو تو خود خبر ہونی چاہیے کہ کتا کب داخل ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، کیوں کہ گھر کے اندر کے معاملات کا ذمہ دار خاتون ہوتی ہے۔ اس وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متی دخل ھذا، آپ کا یہ سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، مدینہ کے اندر بڑا بھوچال آیا، صحابہ فکر مند ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20-22 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام صحیح نہیں کیا، یہاں تک کہ جب وہ بوجھ محسوس کرنے لگی وہاں رہنے کو، اپنے والد محترم کے گھر چلی گئی۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہی آئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے والد محترم اور والدہ نے کہا کہ بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو، کہا کہ نبی کا شکر کیا ادا کروں، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ساتویں آسمان سے میری پاکی نازل فرمائی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس چیز کو ایسے ہی سمجھ بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ حقیقت کیا ہے بتاؤ۔ نبی غیب جانتے تو پوچھتے کہ حقیقت کیا ہے بتاؤ، کہ آپ کو پتہ چلتا خود کہ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر بیٹھا لیے اور نکیل پکڑ کر آگے آگے چلے، اس سواری پر بیٹھے بھی نہیں جس نے ہماری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ یہ منافقین کی ریشہ دوانیاں اور ان کی چوچلے بازی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت نہیں کر دیتے؟ ذرا سوچیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، خط لکھا جاتا ہے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، مدینہ میں لکھا جاتا ہے، اور جب خاتون لے کر کے مکہ والوں کے نام نکل پڑتی ہے تب آپ اپنے کارندوں کو بھیجتے ہیں کہ اے علی جاؤ، کہتے ہیں کہ میں مقداد بن الاسود اور ایک بعد روایت میں 3 آدمی تھے، زبیر بن العوام، تعد بنا خیولنا، ہم کو ہمارے گھوڑے لے کر سر پر دوڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ روضہ خاک کے پاس ایک خاتون جا رہی ہے، اونٹ پر بیٹھ کر اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو چھین کر کے لاؤ۔ جب خط مدینہ میں لکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کیوں نہیں دھر دبوچا؟ کیا کوئی کھیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنا چاہتے تھے، یا کوئی یہ ڈرامہ تھا کہ اتنا ہونے دو تب اس کے بعد ہم بھیجیں گے؟ نہیں، خبر اس میں میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی۔ جب خبر آپ کو آئی کہ آپ کے ایک صحابی آپ کے راز کو فاش کرنے جا رہے ہیں اور خط مدینہ سے نکل چکا ہے، روضہ خاک پر پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آتر الرسالہ اور اخرج الرسالہ، جو تمہارے پاس لیٹر ہے اس کو نکالو۔ کہا ما عندی رسالہ، ہمارے پاس تو کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے۔ کہا جلدی وہی اخرج الرسالہ وإلا لأجردنک، جو خط ہے نکالو ورنہ ہم ننگی تلاشی لیں گے۔ ایمان تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں اس کے پاس خط ہے، پھر نکال کر کے اس نے دیا۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو مدینہ ہی میں کیوں نہیں خط کو دھر پہنچا دیا؟ لیکن نہیں، لوگ اس آیت سے استدلال کرتے تو کہنا یہ ہے صرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے مدرسے نبوت سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کو دیکھ کر کے جب تک ہم کتاب و سنت پر عمل نہیں کریں گے اور ان کے فہم پر کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ بھٹکیں گے اور آیت کا غلط مفہوم اور حدیث کا غلط معنی سمجھیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔
تو جو روشن خیال لوگ یہ کہتے ہیں لسنا ملزمین بے آراء صحابہ و تابعین والقرون الوسطیٰ، ہم بھائی صحابہ تابعین اور پہلے کے لوگوں کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کی ہم پیروی کریں، ہم پر یہ لازم نہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہم تو کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ روشن خیال لوگوں کی للکرانی ہے، کتاب و سنت کی بات نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی بات یہ ہے کہ آنے والے لوگ اگر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، کتاب و سنت پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے صحابہ نے عملی طور پر جامہ پہنایا ہے، تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر وہ شقاق میں رہیں گے، اختلاف میں رہیں گے، ناچاکی میں رہیں گے، ہٹے رہیں گے سیدھے راستے سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کتاب و سنت کو ہم فہم صحابہ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں، اور جیسے معنی مفاہیم انہوں نے نکالے اسی طرح سے ہم اس کے کتاب و سنت کا معنی سمجھیں، کیونکہ وہ شان نزول کو دیکھ رہے تھے، حدیث کے شان ورود کو دیکھ رہے تھے، اس ماحول کو سمجھ رہے تھے جس ماحول میں کتاب و سنت بڑھتے جا رہے تھے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ کتاب و سنت صحابہ کے متبعین نہیں ہیں، یا صحابہ کے افکار و نظریات کے حامل نہیں ہیں، یا محتاج نہیں ہیں، یا فہم صحابہ کے مطابق کتاب و سنت کے سمجھنے کے ہم محتاج نہیں ہیں، ہم پر یہ لازم نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ روشن خیالی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں